صفحہ نمبر 115۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن خلق کے حصول کا سبب۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ حسن خلق کا حاصل یہ ہے کہ قوت عقل معتدل ہو، حکمت کامل ہو، شہوت اور غضب کی قوتیں اعتدال کے ساتھ شریعت و عقل کے تابع اور مطیع ہوں۔ یہ اعتدال دو وجہوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ دالکوز دا اخلاق و جامع ڈیفینیشن رہا تھا۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ حسن خلق کا حاصل یہ ہے کہ قوت عقل معتدل ہو، حکمت کامل ہو، شہوت اور غضب کی قوتیں اعتدال کے ساتھ شریعت و عقل کے تابع ہوں اور مطیع ہوں۔ یہ اعتدال دو وجہوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی پر خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہو اور وہ اپنی پیدائش کے روز اول ہی سے خوش خلق اور کامل العقل ہو۔ شہوت و غضب اس پر غالب نہ ہو، بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کی پابند ہوں۔ ایسے شخص کو عالم بننے کے لیے ظاہری تعلیم کی اور مؤدب بننے کے لیے ظاہری تادیب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ فطری عالم اور مؤدب ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام تھے۔ اور یہ امر کچھ بعید نہیں کہ آدمی کی طبع اور فطرت میں وہ بات موجود ہو جو اکتساب سے حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے بچے شروع ہی سے سچے، جرأت مند اور سخاوت پیشہ ہوتے ہیں۔ بعض بچے روز اول ہی سے جھوٹے، مکار، بزدل اور کنجوس ہوتے ہیں، مگر ان میں یہ اوصاف بعض اوقات ان اوصاف کے حامل لوگوں سے اختلاط رکھنے کی بنا پر اور بعض اوقات سیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان اخلاق کو مجاہدے اور ریاضت سے حاصل کرے، یعنی نفس سے وہ کام لے جن سے مطلوبہ خلق حاصل ہو جائے۔ مثلاً جو شخص سخاوت اختیار کرنا چاہتا ہے، اسے سخاوت پیشہ لوگوں کی تقلید کرنی چاہیے اور ان کے طریقے پر مال خرچ کرنا چاہیے، خواہ اس کے لیے نفس پر صبر کرنا پڑے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ نفس اس کا عادی نہ ہو جائے اور سخاوت طبیعت نہ بن جائے۔ اسی طرح جس شخص پر کبر غالب ہو اور وہ متواضع بننا چاہتا ہو، اسے متواضع لوگوں کے افعال کی پابندی کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں اس وقت تک مجاہدہ کرنا چاہیے اور نفس کو تواضع پر مائل کرنا چاہیے جب تک کہ یہ صفت عادت نہ بن جائے اور تواضع نفس پر سہل نہ ہو جائے۔ تمام اخلاق محمودہ کے حصول کا یہی طریقہ ہے۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ متعلقہ خلق آدمی کی طبیعت بن جائے اور اس میں لذت محسوس ہونے لگے۔ مثلاً سخی اس شخص کو کہا جائے گا جو مال خرچ کرے اور اس میں اسے لذت ملے۔ اگر خرچ کرتا ہو اور لذت کی بجائے تکلیف ہوتی ہو تو اسے سخی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح متواضع وہ شخص کہلائے گا جسے تواضع میں مزہ ملے۔ اخلاق نام ہے نیک طبیعت بن جانے کا۔ اخلاق نام ہے نیک طبیعت بن جانے کا۔ دینی اخلاق نفس میں اس وقت تک راسخ نہیں ہوتے جب تک کہ نفس تمام اعمال بد سے نفرت نہ کرنے لگے اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے لگے، تمام اچھے اعمال کا عادی نہ بن جائے اور ان کی پورے شوق و رغبت کے ساتھ پابندی نہ کرنے لگے۔ حدیث شریف میں ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نسائی۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے محسوس کی کہ یہ نیکی آپ کی عادت بن گئی تھی۔ جب تک نفس عبادت میں مشقت
اور ممنوعات کے ترک میں دشواری محسوس کرتا رہے گا تب تک نقصان باقی رہے گا اور سعادت کا کمال حاصل نہ ہوگا۔ البتہ مشقت اور تکلیف کے احساس کے ساتھ ساتھ اعمال حسنہ کی مواظبت عدم مواظبت سے بہتر ہے، مگر رغبت کے ساتھ نیک عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے۔ مطلب دار چې نیک عمل سړی کوي او تکلیف سره کوي نو دی د هغه کس نه ښه دی چې کم کس اړو نیک عمل نه کوي، او کم کس چې نیک عمل هم کوي او هغه ته په تکلیف هم نه رسی نو دا بیا ټولو نه افضل دی۔ ارشاد باری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز دشوار ضرور ہے لیکن جس کے دل میں خشوع ہے ان پر دشوار نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ کی عبادت رضا کی حالت میں کر، اگر یہ ممکن نہ ہو تو جو چیز تجھے ناپسند ہو اس پر صبر کرنے میں بڑا خیر ہے۔ کمال سعادت کا درجہ۔ پھر سعادت کا یہ کمال نہیں ہے کہ کبھی فعل رضا و رغبت سے ہو اور اس میں لذت ملے اور کبھی اس کے برعکس ہو، بلکہ ہر لمحہ اور ہر آن ایک ہی حالت رہنی چاہیے، بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ شوق و رغبت اور انس و رضا میں زیادتی ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سعادت کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: خدا کی اطاعت میں عمر کا طویل ہونا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ: یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ موت کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جس قدر ہوگی اسی قدر عبادات ہوں گے اور اسی نسبت سے اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ نفس طاہر سے اطہر بن جائے گا، اخلاق قوی سے قوی تر اور حسن سے احسن بنیں گے۔ علاوہ ازیں عبادات کا مقصد یہ ہے کہ قلب پر ان کا اثر ہو، اور قلب پر اثر اسی وقت ہوتا ہے جب عبادات پر مواظبت اور مذمت ہو۔ مقصد محبت الہی ہے۔ مقصد محبت الہی ہے۔ ان اخلاق کا مقصد یہ ہے کہ دل میں دنیا کی محبت باقی نہ رہے اور اللہ کی محبت راسخ ہو جائے۔ اللہ سے ملاقات کے علاوہ کوئی چیز اسے محبوب نہ ہو، اور اپنا تمام مال اسی طریقے پر خرچ کرے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچایا جا سکتا ہو۔ غضب اور شہوت دونوں انسان کے لیے مسخر ہیں، ان دونوں قوتوں کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے پر استعمال کرے اور انہیں بھی وصول الی اللہ کا ذریعہ بنائے، پھر اس طرح کے کاموں سے خوش ہو اور لذت پائے۔ اگر کسی کو نماز میں راحت ملتی ہو یا آنکھوں کی ٹھنڈک میسر ہو یا عبادات اچھی معلوم ہوتی ہو تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ عادت نفس کے اندر اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیزوں کے ظہور کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم شاہوں اور خوشحال لوگوں کو ہمیشہ غم و کرب میں مبتلا پاتے ہیں، دوسری طرف مفلس جواری کو دیکھیے، وہ ہار کر بھی خوش ہوتا ہے اور مزہ پاتا ہے، حالانکہ جس حال میں وہ ہے اگر دوسرے بھی اس میں مبتلا ہو جائیں تو بے قمار زندگی ہی دوبر ہو جائے۔ قمار یعنی جوئے سے مال ختم ہوتا ہے، گھر تباہ و برباد ہوتا ہے، زندگی کی آسائشیں چھنتی ہیں، حاکمان وقت کی باز پرس کا خوف تلوار کی طرح لٹکا رہتا ہے، پھر بھی اس کا چسکا ختم نہیں ہوتا،
کیونکہ کھیلتے کھیلتے وہ قمار کا عادی بن جاتا ہے اور کوشش کے باوجود اسے چھوڑ نہیں پاتا۔ اور ہیروئن والے بھی کیا آج کل ہیروئن والے ہاں اپنے بادشاہ ہیں بالکل، چسکا لگا لیتے ہیں اور پھر اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ غزالی رسالہ کے ڈاکٹر فضا سے بھی ہو شعر لکھلو وی سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ کبوتر باز بھی اپنے کھیل کا اتنا ہی دل دادا ہے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، دھوپ کی شدت اسے محسوس نہیں ہوتی کیونکہ کبوتروں سے اسے عشق ہے، خلاؤں میں ان کی اڑان سے اسے دلچسپی ہے اور بازی لگانا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ یہی حال ان بدطینت لوگوں کا ہے جن پر رات دن کوڑے برستے ہیں، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، انتہائی ہولناک سزائیں دی جاتی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتے۔ وہ اپنے مشاغل کو قابل فخر سمجھتے ہیں اور تمام سزائیں ہنسی خوشی برداشت کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر چوروں کو قتل بھی کر دیا جائے تو وہ اپنی مسروقہ مال کا پتہ نہ دے اور اپنے ساتھیوں کی نشاندہی نہ کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے کمال کو کمال اور تہور کو شجاعت سمجھتے ہیں اور ان مشغلوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے سزائیں سہنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ سزائیں ان کے لیے سامان راحت ہیں۔ بدترین حال ان مخنثوں کا ہے جو عورتوں کی صورت بنا لیتے ہیں اور اپنی اس مذموم حرکت پر فخر کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے حال میں مست، اپنے اپنے پیشے پر نازاں ہے، خواہ وہ ملوک و سلاطین ہو یا کنجر اور حجام دی سارے ہوتے یاد کھڑے۔ یہ سب امور عادت اور ایک ہی کام پر مسلسل مواظبت کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ جب اپنے ہم مذاق اور ہم مشروب لوگوں میں بھی ان کا مشاہدہ ہوتا ہے تو یہ امور نفس میں اور زیادہ راسخ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جب نفس انسان باطل سے تلذذ حاصل کرتا ہے اور برائیوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے تو حق سے لطف کیوں نہیں اٹھا سکتا اور اچھائیوں کی طرف کیوں نہیں مائل ہو سکتا، بلکہ رذائل کی طرف میلان طبعی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص مٹی کھانے کی رغبت رکھتا ہو۔ کیا اس رغبت کو فطری کہا جا سکتا ہے؟ کسی شخص کا حکمت، اللہ کی محبت، معرفت اور عبادت کی طرف مائل ہونا ایسا ہے جیسے کوئی کھانے پینے کی طرف مائل ہو۔ جس طرح کھانے کی رغبت فطری ہے، اسی طرح اللہ کی محبت، معرفت اور عبادت کی طرف میلان بھی طبیعت قلب کا مقتضا ہے۔ اللہ کی محبت، معرفت اور عبادت کی طرف میلان بھی طبیعت قلب کا مقتضا ہے، کیونکہ قلب امر ربانی ہے۔ شہوت کے تقاضوں کی طرف اس کا میلان عارضی تو ہو سکتا ہے، دائمی اور فطری نہیں ہو سکتا۔ قلب کی اصل غذا حکمت، معرفت اور محبت الہی ہے۔ اگر عوارض کی وجہ سے وہ طبعی تقاضوں سے منحرف ہو جائے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کے معدے میں خلل ہو جائے اور کھانے کی اشتہا باقی نہ رہے۔ حالانکہ کھانا معدے کی غذا ہے اور اسی پر انسان کی زندگی موقوف ہے۔ اس مثال سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جو دل غیر اللہ کی طرف جس قدر مائل ہوگا اسی قدر اس میں مرض ہوگا۔ ہاں اگر کسی غیر اللہ سے محبت اللہ کے لیے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، اسے مرض نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ محبت بھی طبعی کہلائے گی۔ ریاضت اخلاق حسنہ کا ذریعہ ہے۔
اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو چکی ہے کہ ریاضت کے ذریعے اخلاق حسنہ کا اکتساب کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اولاً انہیں بتکلف اختیار کرے اور ان کی پابندی رکھے تو آخر الامر یہ اخلاق طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں۔ قلب اور اعضاء کے مابین یہ عجیب تعلق ہے کہ جو صفت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے اعضاء پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے اور اعضاء قلب کے اشارے پر حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اعضاء پر جو حرکات طاری ہوتی ہیں قلب ان سے متاثر ہوتا ہے۔ قلب اور اعضاء کی اثر پذیری کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مثال سے وضاحت، اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مثلاً کوئی شخص فن کتابت میں مہارت حاصل کرنا چاہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مشق کے سلسلے میں ماہرین فن کاتبوں کی تقلید کرے اور جس طرح وہ حروف و الفاظ لکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی لکھے اور عرصہ دراز تک اس کی مشق جاری رکھے یہاں تک کہ کتابت اس کی عادت بن جائے اور خوبصورت حروف جس طرح بتکلف بنتے تھے اب بلا تکلف بننے لگے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فقیہ بننا چاہے تو اسے فقہا کی تقلید کرنی چاہیے، یعنی فقہ کے مسائل کا بار بار تکرار و اعادہ کرنا چاہیے تاکہ وہ مسائل ازبر ہو جائیں اور دل تک ان کا اثر پہنچے اور فقیہ النفس ہو جائے۔ جس طرح سخی، متقی، بردبار اور متواضع بننے کا خواہش مند بھی ان لوگوں کی تقلید کرے جو صحیح معنی میں سخاوت، تقوی، حلم اور تواضع کے زیور سے آراستہ ہیں۔ تقلید کی ابتدا تکلف سے ہوتی ہے، بعد میں زیر تقلید افعال عادت بن جاتے ہیں اور طبیعت میں جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ اخلاق کے اکتساب کی یہی تدبیر ہے۔ ہر چیز کا حصول بتدریج ہے۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح فقہ کا طالب علم ایک روز کی چھٹی سے اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوتا اور ایک دن کے مطالعہ و تکرار سے فقیہ نہیں بنتا، اسی طرح اعمال حسنہ کے ذریعے قلب کے تزکیے، تکمیل اور تحسین کا طالب ایک دن کی عبادت سے یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ایک روز کی معصیت سے اس مقصد کی تکمیل میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اکابر کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ ایک گناہ کبیرہ دائمی بدبختی کا باعث نہیں ہوگا، البتہ ایک روز کا تعطل دوسرے روز کے تعطل کا سبب بن سکتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ دراز رہے تو طبیعت میں سستی پیدا ہو سکتی ہے اور نفس بے عملی کا عادی بن سکتا ہے، اور یہ سستی اور بے عملی فقہ سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہی حال صغیرہ گناہوں کا ہے کہ ایک گناہ صغیرہ کا ارتکاب دوسرے صغیرہ گناہ کا سبب ہوتا ہے اور بہت سے صغیرہ گناہ مل کر کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ نیز جس طرح ایک رات کے مطالعے سے فقہ کا اثر فوری نہیں ہوتا بلکہ بدن کے تدریجی نشوونما کی طرح آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک رات کی عبادت کا اثر بھی فوری طور پر مرتب نہیں ہوتا بلکہ بتدریج ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک رات یا ایک ساعت بلکہ ایک لمحے کے مختصر ترین عبادت کو حقیر سمجھیں اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کہ مصداق چند مختصر عبادتیں طویل عبادت بن جاتی ہیں۔ کیا عجب ہے کہ مختصر عبادت اپنے اخلاص کی بنا پر طویل عبادت سے فائق اور اجر و ثواب میں زیادہ ہو۔ بہرحال مختصر عبادت بھی مؤثر ہوتی ہے، گو اس کی تاثیر محسوس نہ ہو۔ تاثیر کے مخفی رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ عبادت کی انتہا ثواب ہے اور وہ ضائع نہیں جاتا۔ اسی پر معصیت کو قیاس کرنا چاہیے۔
چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا داعی ہے۔ بہت سے فقہا ایک دن کی تعطیل کو حقیر اور غیر مؤثر سمجھتے ہیں۔ ان کی یہ عادت مسلسل تعطیل کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ نفس کو تعطیل کے غیر مؤثر ہونے کا فریب دیتے رہیں گے اور طبیعت کو فقہ سے دور کرتے رہیں گے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو صغیرہ گناہوں کو اہمیت نہیں دیتے اور انہیں حقیر تصور کرتے ہیں اور نفس کو توبہ کا فریب دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ گناہوں پر اصرار سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے یہی مراد ہے، اور یہی اس آیت کا معنی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قلب میں ایمان کی ابتدا ایک سفید نقطے سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قلب میں ایمان کی ابتدا ایک سفید نقطے سے ہوتی ہے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس نقطے کی سفیدی اور حجم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تمام دل نورانی ہو جاتا ہے، اور نفاق کا آغاز ایک سیاہ نقطے سے ہوتا ہے۔ جس قدر نفاق بڑھتا ہے، اسی قدر اس نقطے کی سیاہی اور حسی وجود میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ تمام قلب سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اخلاق طبعی و کسبی۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اچھے اخلاق کبھی طبعی ہوتے ہیں اور خلقتاً آدمی کے نفس میں پائے جاتے ہیں، اور کبھی ان کا اکتساب کرنا پڑتا ہے۔ اس اکتساب کی ابتدا تکلیف سے ہوتی ہے، بعد میں یہی اخلاق عادت اور طبیعت بن جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کے مشاہدے اور ان کی تقلید سے بھی اچھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ طبائع نقل میں ماہر ہوتی ہیں اور وہ خیر و شر ہر طرح کے امور سرقہ کر لیتی ہیں۔ سرقہ مطلب چوری تویخہ۔ جس شخص میں یہ تینوں باتیں طبع، عادت اور تعلم بیک وقت موجود ہوں، بلا شبہ وہ شخص فضیلت کے اعلیٰ درجے پر ہے، اور وہ شخص ذلت اور خدا تعالیٰ سے بعد کے انتہائی درجے پر ہے۔ جس کی طبیعت بھی سلیم نہ ہو، عادتاً شر کو پسند کرتا ہو، اور دوست احباب بھی برے ہوں۔ باقی لوگ ان دونوں کے درمیانی درجات پر ہیں۔ قرآن پاک میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا، وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ظلم نہیں کیا، لیکن وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔